جب فوج یو این او کے امبریلا کے تحت کسی جگہ جاتی ہے تو اقوام متحدہ باقاعدہ ان فوجیوں کو تنخواہیں دیتی ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے، ان کی کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. لیکن اس وقت اگر ممالک اپنی ذاتی حیثیت میں فوج بھیج رہے ہیں غزہ میں، اور وہ بھی جنگ لڑنے کے لیے نہیں، اسرائیل سے غزہ جینوسائیڈ کا بدلہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ وہ جو گند وہاں ڈال گیا ہے اس کو سمیٹنے کے لیے، جو لاشیں وہاں پھینک گیا ہے ان کے اوپر بلڈوزر چلا کر ان عمارتوں کے ملبوں کو ہٹانے کے لیے، اور وہ تو پتہ نہیں کتنی لاشیں ہیں اور وہ کیسے نکلیں گی اس ملبے کے اندر سے. ظاہر ہے یہ اب تقریباً ناممکن والی بات ہے، اور 2 سال سے وہ اندر پڑی ہیں، جبکہ لوگوں کے پاس کوئی بلڈوزر نہیں تھے، کوئی کرینے نہیں تھے کہ وہ ہٹاتے اور وہاں سے اپنے پیاروں کی لاشیں نکالتے، بلکہ اوپر سے اور بمباری ہو رہی تھی. ان کے جتنے لوگ زندہ بچ گئے تھے وہ ان کو لے کر بھاگ رہے تھے کھلی جگہوں پر، کہیں دور دراز علاقوں کی طرف. اس قدر ہولناک صورتحال میں جب لوگ روزانہ بھوک سے مر رہے ہیں، جب ابھی بھی مسلسل اسرائیل ایئر سٹرائکس کر رہا ہے، زمینی سٹرائکس کر رہا ہے، اس کی فوج کسی بھی صورت وہاں سے مکمل طور پر نکلنے اور مکمل طور پر اہل غزہ کی جان چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، ایسی صورتحال میں آپ اگر وہاں اپنی فوج بھیجیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فلسطینیوں کی توقعات تو آپ پوری نہیں کر سکتے نا. آپ جواباً اسرائیل سے جنگ لڑنے کا تو آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اور نہ ہی ظاہر ہے اتنی کیپیسٹی ہے. تو پھر آپ وہاں جا کر کریں گے کیا؟ اگر اسرائیل نے کوئی بمباری کر دی اور پاکستان کا کوئی فوجی خدا نہ خواستہ اس کی زد میں آ گیا اور پاکستان چپ کر کے بیٹھا رہا، تو اسرائیل کو اور شہ ملے گی. پاکستان نے جوابی حملہ کیا تو یہ آگ بھڑک سکتی ہے، جنگ بڑھ سکتی ہے، لڑائی چھڑ سکتی ہے. پھر ہم کریں کیا؟ ان کو تو عادت پڑ گئی ہے، وہ تو صبح دوپہر شام اہل غزہ کو مارتے ہیں. ہم جائیں گے وہ ہمیں ماریں گے، جواباً ہم انہیں ماریں گے، پھر ہوگا کیا؟ جو ارد گرد کے عرب ملک ہیں ان کی تو صبح دوپہر شام اسرائیل کے ساتھ پہلے ہی یہ لڑائیاں چل رہی ہیں. اگر ہم اس ایریا میں جائیں گے تو ہم ایک اور خطے کی جنگوں میں اپنے آپ کو گھسیٹ لیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم 50 سال سے کولڈ وار کے زمانے سے افغانستان میں پھنسے ہیں اور آج تک نکل نہیں سکے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم 78 سال سے انڈیا کے ساتھ سینگ پھنسا کر بیٹھے ہیں اور آج تک اس مسئلے سے نکل نہیں سکے. اب اگر ہم نے مڈل ایسٹ میں بھی اپنے سینگ پھنسا لیے تو پتہ نہیں کتنے سال ہم اس میں پھنسے رہیں گے، اور کیا ہماری جیب اس قابل ہے کہ ہم لڑائیاں لڑیں؟ دیکھیں یہ لڑائیاں لڑنے کی جو عیاشی ہے یہ امریکہ جیسی قوموں کو وارا کھاتی ہے جن کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں. پاکستان کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، اس کو جنگوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے. جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جنگ ایک ایسی چیز ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ہمیں کسی جنگ و جدل میں نہیں الجھنا. اگر ہم پیس کے لیے میڈییٹر کا کام کر سکتے ہیں تو اس سے اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہم جنگ کے لیے ایندھن کا کام اگر کرنے جا رہے ہیں تو اس سے بری بات نہیں ہے، جو ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کسی جنگ کا ایندھن نہ اپنی فوج کو بنانا ہے، نہ اپنی اکانومی کو بنانا ہے، نہ ہی ہمیں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اسرائیل ٹیکنالوجیکلی بھی بہت ایڈوانس ہے اور اس کے پاس پیسے بھی بہت زیادہ ہیں. ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، اور ہمارے اپنے مسائل بہت زیادہ ہیں. ود ان پاکستان اتنے زیادہ مسائل ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، سیکیورٹی کے پرابلم ہے، اکنامک انسٹیبلٹی ہے، ہیومن رائٹس کے پرابلم ہیں، لوگوں کا ریاست سے اور اس کی مشینری سے اعتماد اٹھ رہا ہے. اندر والے مسائل کو حل کر لیں. اگر مضبوط پاکستان ہوگا تو وہ دنیا کے کمزور مسلمان ملکوں کی مدد کر سکے گا، ان کا کیس اچھی طرح ایڈوکیٹ کر سکے گا. اگر پاکستان بذات خود کمزور ہوگا تو وہ کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. اس لیے اپنے آپ کو اپنے گھر بیٹھ کر مضبوط بنائیں. پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. پہلے اپنا گھر ٹھیک کریں. بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بننے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ اہل غزہ کا اسرائیل سے کوئی بدلہ لینے جا رہے ہوتے، کوئی مسلمان ملکوں کی مشترکہ فوج بنا رہے ہوتے تو اور بات تھی. کیا اگر آپ یو این او کی فورس بنا کر وہاں پہ کوئی پیس کیپنگ کے لیے جا رہے ہوتے کہ اسرائیلی اسٹرائکرز کو روکنا ہے اور غزہ کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تو بھی اور بات تھی. یہ تو آپ سیدھا سیدھا چارہ بننے کے لیے جا رہے ہیں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، اف یو آر اسٹوپڈ انف ٹو جمپ انٹو دی رابری. یہ تو وہ والی بات ہے. اس سے باز آ جائیں، آپ کی مہربانی. یہ ایک غلط آپشن ہے، اس کی طرف بالکل نہ جائیں. جو احمد شریف چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ غزہ کے میں جنگ لڑنی ہے کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ فوج گو اہیڈ دے چکی ہے. خواجہ آصف صاحب بھی کچھ ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں کہ بھیجی جا سکتی ہے، ہم سوچ رہے ہیں.
اس کا مطلب ہے کہ فوج تو گو ہیڈ دے چکی ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے پاس اگر کوئی ذرا سی بھی طاقت یا قوت ہے یا ذرا سا بھی کوئی رائٹ دیا ہوا ہے پاکستان کی آرمی نے اسے کہ وہ کچھ ریکنسیڈر کر لے اور فائنل ڈیسیجن لے لے، تو ایوائڈ کرنا چاہیے اس نئے پھڈے میں الجھنے سے، کیونکہ ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ہمارے اپنے بڑے مسائل ہیں، پہلے یہ مسائل حل کر لیں، اس کے بعد مزید مسئلوں میں الجھیے گا۔ آپ کی بڑی مہربانی، امن میں کردار ادا کریں، جنگوں میں کردار ادا نہ کریں۔